روہین ایک نازک سی لڑکی، عام شکل و صورت کی مالکہ، جس کو ایک بہت بڑی کمپنی میں ملازمت ملتی ہے، لیکن چونکہ اس کا گھر بہت دور ہوتا ہے دوستوں، تو وہ اسی بلڈنگ میں ایک فلیٹ میں بھی رہتے تاکہ آنے جانے میں اسے دقت نہ ہو، مسئلہ نہ ہو۔ اور ہاں، وہ کوئی دوسرا جو بلڈنگ ہوتا ہے اس میں بھی فلیٹ نہیں لیتی، بلکہ اسی بلڈنگ میں لیتی جس میں وہ کمپنی کے جو آفیسز ہے وہ ہوتے، تاکہ اس کا کرایہ بچ سکے، کیونکہ اسے مالی حالات کا کافی سامنا تھا۔ تو دوستو، کہانی میں آگے بڑھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جب پہلی رات اس فلیٹ میں سو جاتی ہے تو آدھی رات کو اس کو فیل ہوتا ہے کہ یہ دروازہ کھلا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی ایک دوسری سہیلی بھی اس کمرے میں موجود ہوتی ہے اپنے بیڈ پہ، وہ بھی یہی کہیں کوئی کسی اسکول میں ٹیچنگ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں اس روم میں رہتے ہیں، اس فلیٹ کے اس روم میں۔ اب یہ دیکھتی ہے تو وہاں ایک بچی کھڑی ہوتی ہے جس نے دروازہ کھولا ہوتا ہے، تو یہ اٹھ کے اس بچی سے مخاطب ہوتی ہے کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ یعنی یہ سمجھتی کہ بچی شاید مسٹیک میں آئی ہے، اپنے فلیٹ میں جانا چاہتی تھی تو یہاں آئی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ نازش، تم نے دروازہ بند نہیں کیا تھا کیا؟ اپنی فرینڈ سے کہتی ہے، لیکن پھر یہ جاتی ہے تو وہ بچی اسے کہتی ہے مجھے میرے فلیٹ تک پہنچا دو، مجھے میرے کمرے تک پہنچا دو۔ تو یہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ یہ آ کے اسے جیسے لے جانا چاہتی ہے تو 3-4 سیڑھیوں اوپر چڑھنے کے بعد یہ اس بچی سے کہتی ہے کہ تمہارا فلیٹ کون سے نمبر پہ ہے؟ تو وہ بچی کہتی ہے بس یہ سامنے 6 منزل، یعنی کہ 3 منزل پر نازش اور روہینہ تھی، اور 6 منزل پر وہ بچی تھی، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ جا کے اسے کہتی ہے اب بتاؤ تمہارا فلیٹ کون سا ہے؟ تو وہ بچی ایک فلیٹ کے پاس جاتی ہے جس کا نمبر ہوتا ہے 13، اور اس پہ نوک کرتی ہے اور ہنستی ہے، اور واقعی وہ دروازہ آگے سے کھل جاتا ہے، لیکن روہین نہیں دیکھتی کہ اس کی امی کیسی دکھتی ہے، بس صرف دروازہ کھلتا ہے اور بچی اندر جاتی ہے اور دروازہ بند ہوتا ہے۔ پھر روہینہ ایک گہری سانس لیتی ہے اور آنکھوں کو ملتے ہوئے نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے اور اپنی فلیٹ میں بخیریت پہنچ جاتی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، راستے میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہونے والا۔ لوگوں کی نفسیات ہوتی ہے نا کہ جب وہ مووی دیکھ رہے یا کچھ، تو ایسی سین میں اکثر رات کو یا فلیٹ میں یا سیڑھیوں پہ کچھ نہ کچھ شیڈو اسے نظر آتی، لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ جاتی ہے اور سو جاتی ہے، دروازہ لاک کرتی ہے۔ اچھا، اسی طرح 3-4 دن گزر جاتے ہیں، لیکن چونکہ اس بات کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی تو اس نے نازش سے بھی ڈسکس نہیں کیا تھا، کیونکہ نازش بھی صبح سویرے جاتی ہے اور شام کو لوٹتی ہے، جبکہ روہینہ بھی صبح جاتی ہے اور 6 بجے واپس لوٹتی ہے۔ کبھی نازش پہلے لوٹتی ہے تو کبھی روہینہ۔ اور نازش کے بارے میں بتاؤں کہ نازش اسکول کے بعد اکیڈمی اس نے جوائن کی ہوتی ہے جہاں پر وہ بچوں کو پڑھاتی ہے، اس لیے وہ 6 بجے آتی ہے، یعنی 2 نوکریاں کرتی ہے، دونوں کافی محنت کر رہی ہوتی ہے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اب چلو ہم بھی آگے بڑھتے ہیں دوستو، تاکہ ہمیں بھی، ہمارا بھی وقت جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو جائے اس کہانی میں۔ تو آگے بڑھتے ہی پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک رات پھر سے ایسا ہوتا ہے کہ روہینہ کو فیل ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے، اور اسی طرح وہ نیند میں ہوتی، لیکن اچانک اس کی آنکھیں کھلتی اور دیکھتی ہے تو وہی بچی ہے۔ روہینہ ڈر جاتی ہے، یار یہ کیا سین ہے؟ وہ اس بچی سے کہتی ہے کیا بات ہے، تم یہاں کیوں بار بار آتی ہو؟ وہ اس پہ تھوڑا سا غصہ کرتی کیونکہ اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے اور اسے صبح دیر سارا کام کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ بچی کہتی ہے مجھے آپ ہی مجھے میرے کمرے تک لے جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے چلو، اور تم رات کو کیوں نکلتی ہو؟ اور جیسی بے دھیانی میں وہ اپنے جو اس کے ہاتھ پر باندھی گھڑی تھی اس کو دیکھتی ہے تو اس میں 3 بجے کا ٹائم ہوتا ہے۔ وہ حیران ہو جاتے اور بچی کی طرف گھبرا کے دیکھتی ہے، تم 3 بجے یہاں کیا کر رہی؟ وہ بچی، میں کھیل رہی تھی۔ اچھا، تو اس ٹائم کھیل رہی تھی؟ کیا تمہاری امی اتنی لاپرواہ عورت ہے؟ اگر تمہیں کچھ ہو جائے۔ اسی طرح دونوں باتیں کرتے کرتے سیڑھیوں پر چڑھنا شروع ہو جاتے، اور اب جب وہ واپس بچی جاتی ہے اور 13 والے جو فلیٹ ہوتے اس پہ نوک کرتے، تو یہ جو روہینہ تھی یہ پھر اسے دیکھ رہی ہے کہ اس کی ماں سے بات کروں کہ یار اپنی بچی کو سنبھالو، لیکن دروازہ خود سے کھلتا ہے۔
लेकिन वो देखती है कि वहाँ फिर उसे कोई नज़र नहीं आता, और जो प्लेट होता है, जो कमरा होता है, उसमें ऐसा अंधेरा होता है कि जैसे किसी ने अंदर कोई एलसीडी यानी कोई टीवी लगाई है और सिर्फ उसी की रोशनी हो, कमरे का लाइट ऑफ हो। तो वो समझते कि सोने का टाइम है, चलो। फिर सीढ़ियों पर आते आते ये सोचते कि ये काफ़ी मस्त फैमिली है, यानी माँ बाप बहन भाई भी शायद टीवी देख रहे थे, जाग रहे थे, हालांकि रात के 3 बज रहे, और बेटी भी सारा दिन जो है बाहर बरामदे में खेलती रहती है। इसको काफ़ी गुस्सा आता है और ये जो है अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद करके सो जाती है। लेकिन ये इस बात पे काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि ये अंदर कैसे आ जाती है, ये तो इतनी छोटी है, लॉक तक इसका हाथ कैसे पहुंचता है। खैर, और ये लॉक खुला क्यों होता है, ये फिर नाजिश की तरफ देखती है और गुस्से से सर हिलाती है कि ये हमेशा दरवाज़ा बंद नहीं करते, हालांकि ये गलत है। ये सो जाती है और सुबह उठते ही पहले तो नाजिश की क्लास लेती है कि नाजिश ये दरवाज़ा लॉक किया करे। लेकिन नाजिश बेध्यानी में, हाँ अच्छा तुमने लॉक नहीं किया था, मैंने तो लॉक किया था मेरे ख्याल से, चलो ठीक है आइंदा ख्याल रखूँगी। नाजिश भी बेध्यानी में कहती है और स्कूल के लिए झट रवाना हो जाती है अपना बैग उठा के। अभी तो मुँह हाथ धोती है, सब कुछ करती है, और जैसे ही वाशरूम से बाहर आती है तो इसके दरवाज़े पे नॉक होता है, और ये दरवाज़ा खोल के देखती है तो एक औरत खड़ी होती है और उसके हाथ में कुछ प्लेट होता है और कहती है, ये लो खाओ, ये तुम्हारा जो है ब्रेकफास्ट हुआ आज हमारी तरफ से। तो ये सोचते कि शायद उस बच्ची की अम्मी है और उस बच्ची ने इसे कहा होगा कि ये मुझे लेके आती है, तो इस वजह से ये मुझे कुछ पेश करना चाहती है। तो वो उस औरत से कहते हैं, ठीक है थैंक यू, आपकी बेटी कैसी है? तो वो कहती है कि वो भी ठीक है, आपका शुक्रिया कि आप उसी कमरे में नहीं कहते। अच्छा मेरी बात सुनो आंटी, ये आपकी बेटी इतनी आधी रात को खेलती है, आपको कुछ डर नहीं लगता कि इसको कुछ हो जाएगा या ये डर जाए? हाँ मैं तो बहुत मना करती हूँ लेकिन ये मना ही नहीं होती, ये तो बस दरवाज़ा खोल के पहले तो कमरे के सामने खेलती रहती है, फ्लैट के सामने, लेकिन फिर अचानक यहाँ आ जाती है, मुझे पता तक नहीं चलता। खैर ये सीन हो जाता है, औरत चली जाती है और ये उस ब्रेकफास्ट में देखती है कि क्या है, तो उसमें एक पराठा और अंडा होता है जिसको ये रोल बना के ऑफिस के लिए निकल जाती है और प्लेट साइड टेबल पे रख देती है। ये चली जाती है ऑफिस, बस उसी बिल्डिंग में था, 2-3 सीढ़ियों पर उतरने के बाद जो पहला मंजिल था वहाँ ऑफिस था, ये उसमें जाती है और इसी तरह अपना काम करती है। और फिर ये देखती है कि जो प्लेट आके रुकती है, जो सॉरी प्लेट नहीं लेफ़्ट, तो उसमें से वो बच्ची होती है। तो उसमें से 2 आदमी तो बाहर आ जाते क्योंकि वो उसी ऑफिस में काम करते, लेकिन साइड पे ये बच्ची खड़ी है, ये उसको देखती है लेकिन इग्नोर करती है, ज़ाहिर सी बात है वो भी यहाँ रहती है, तो वो लेफ़्ट के ज़रिए शायद अपने फ्लैट में जा रही है और लेफ़्ट बंद होके चला जाता है। अच्छा ये तोड़ा अपनी एक कुलीग से कहती है कि यार ये आधी रात को ये एक फैमिली है 5 नंबर फ्लोर, छठे फ्लोर पे, यार कुछ अजीब सी फैमिली है, सारी रात मस्तियाँ करते रहते। हाँ मस्तियाँ तो समझ में आ जाती, चलो इन लोगों की नींद का जो रूटीन है वो अलग होगा, लेकिन यार उनकी बच्ची बाहर खेल रही होती है और हर रात मेरे कमरे में आ जाती है। तो उसकी कुलीग कहती है कि अच्छा, तो उसने कहा अभी तुमने नहीं देखा लिफ्ट में ये बच्ची जो खड़ी थी? तो कहते मैंने तो किसी बच्ची को लिफ्ट में नहीं देखा। तो उसने कहा अच्छा तुमने नहीं देखा होगा बेदहान में? तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो लिफ्ट को ही देख रही थी कि कौन आए। वैसे भी हम दोस्तों बेइख्तियार अगर लिफ्ट आके रुकता है तो हमारे बेइख्तियार नज़रें उठ के जो है लिफ्ट पे जाती है, या अगर दरवाजे पे कोई नॉक करता है और दरवाज़ा कोई भी खोले तो घर के बाकी अफराद भी गेट की तरफ ही देखते कि कौन आया। ये एक नेचुरल सा वो रिएक्ट है। तो उसकी जो साथ में फ्रेंड होती है ऑफिस में जो काम करती है, वो उनसे कहती है कि नहीं यार रोहिना, लेफ्ट में तो सिर्फ ये 2 काशिफ और अहमद आए हैं जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, एक बच्ची तो नहीं थी। वो कहती नहीं यार तुमने नहीं देखा, उसमें एक बच्ची भी खड़ी थी साइड में। जो कहती है ठीक है चलो होगी बच्ची, मैंने नहीं देखा। तो कहती यार ये रात को बाहर खेलती है और फिर मेरे कमरे में, तो कहती तुम कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद नहीं करती? तो कहती पता नहीं, जो मेरे साथ रहती है ना नाजिश, वो थोड़ी पागल है आदि, वो दरवाज़ा नहीं बंद करती, और अब मेरे सामने तो बंद करती लेकिन शायद रात को निकलती है तो फिर जब आती है तो बेदहानी में छोड़ देती है। तो वो उसे कहती है कि ठीक है। अब ये सीन ख़त्म होता है और आधी रात को ये होता है कि इसके कमरे के सामने सिर्फ बॉल की आवाज़ आती है, ठस 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 टस। तो ये इसकी नींद फिर से ख़राब हो जाती है और ये दरवाज़ा खोल के देखती है तो वही बच्ची खेल रही है। लेकिन इस बार नाजिश को रोहीना थोड़ी डर जाती है, क्योंकि जैसी रोहीना ने दरवाज़ा खोला तो वो जो बॉल था ना, वो किसी ने
جو ہے اس بچے کی طرف پھینک دیا خود. لیکن جب روحینہ نے اس طرف دیکھا کہ اس کے ساتھ کون کھیل رہا ہے، لیفٹ سائڈ پہ دیکھا تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، اور بچی کڑی ہوتی ہے اور اب روحینہ کی طرف دیکھ رہی ہے اور ایک مسکان اس کے چہرے پر ہے. تو روحینہ ان سے کہتے بیٹا تم پھر یہاں آئی ہو، یہ پھر 2-3 بج رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ تو وہ کہتی ہاں آپ ہی، لیکن میں تو کھیل رہی ہوں، میں نے تو تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا، آج تو میں تمہارے کمرے میں نہیں آئی. تو روحینہ ان سے کہتی ہے کہ بیٹا بات یہ نہیں ہے کہ تم میرے کمرے میں آئی ہو یا نہیں آئی ہو، لیکن تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں ہم لوگ سو رہے ہیں، ہمیں صبح کاموں پہ جانا پڑتا ہے، اور اگر ہم کاموں پہ نہیں جائیں گے تو پھر آپ لوگ کیسے پڑھیں گے؟ ہاں کیسے اپنا تعلیم جاری رکھے گے؟ یعنی ایک پیار بھرے انداز میں ان سے کہتی ہے جیسے ماں بن کے کہ ہم آپ لوگ کے لیے پیسے کماتے ہیں تو اس کے لیے ہماری نیند ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں دن بھر کام کرنا پڑتا ہے، ہم اپنے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ کا ٹائم نہیں نکالتے، لیکن تم جو ہو بہت زیادہ ڈسٹرب کر، تم اپنے پورشن میں کھیلو نا، اپنے فلور پہ کھیلو. تو وہ بچی تھوڑی سی اداس ہو جاتے اور اچھا جاتے جاتے روحینہ سے کہتے بیٹا تمہیں یہ جو گیند تمہارے ہاتھ میں یہ کس نے پھینکا جب میں نے دروازہ کھولا؟ تو وہ بچی ایک کونے کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو روحینہ وہاں جاتی ہے. اب روحینہ وہاں جاتی ہے تو روحینہ دیکھتی کہ ایک اور بچی ہے جو ایک کونے میں چھپ گئی ہے اور اس کے پاؤں نظر آ رہے ہیں روحینہ کو. تو روحینہ جو ہے وہ اس بچی کی طرف دیکھتی ہے نا، وہ کیا جو آدھی رات کو اس کے کمرے میں آتی ہے، اور ان سے کہنا چاہتے کہ اچھا یعنی تم دونوں شرارتی ساری رات کھیلتے ہو، اچھا یہ تمہاری کون ہے، اس طرح ابھی کہنے والی تھی. لیکن جب روحینہ اس بچی کی طرف تو وہاں کوئی بچی نہیں ہوتی جو مطلب ہر رات آتی ہے، وہ بچی وہاں نہیں ہوتی، لیکن روحینہ پھر اس بچی کی طرف دیکھتی جس کے پاؤں نظر آ رہے تھے. اب اس کی جگہ ایک خطرناک سی شیڈو کھڑی ہے دوستو، اور روحینہ ایک چیخ مارتی ہے اور چیخ کے ساتھ روحینہ پیچھے گر جاتی ہے. اور جیسی روحینہ چیخ مارتی اسی وقت لیفٹ میں کمال آتا ہے. کمال اس آفس کے آفیسر کا بیٹا تھا جو کافی امیر اور کبیر تھا، اور اس کی بیوی کا کسی حادثے میں انتقال ہو چکا تھا، کار ایکسیڈنٹ میں شاید، اور اسی وقت وہ اس لفٹ سے نکلتا ہے اور آ کے روحینہ کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، چونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہے. تو وہ روحینہ سے کہتا ہے کہ میم کیا ہوا تمہیں؟ میم ادھر ادھر دیکھتا ہے کوئی ہے، لیکن سامنے ایک کولر پانی کا پڑا ہوتا ہے، وہاں سے پانی لا کے اس کے اوپر چھنٹے مارتا ہے جس سے روحینہ اٹھ جاتی ہے، اور روحینہ پیچھے کی طرف زمین پر رینگتے ہوئے اپنے کمرے کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ڈرتی ہے. تو وہ آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. کیا ہوا تمہیں، کیا ہوا میم؟ تو وہ کہتی ہے وہ بچی کہاں ہے؟ وہ بچی نہیں تھی، وہ تو کچھ اور تھی، وہ بچی نہیں تھی. نہیں وہ پہلی والی تو بچی تھی لیکن دوسری والی بچی نہیں تھی. یہ کہتے کہتے نازش بھی باہر آ جاتے کیونکہ وہ بھی یہ شور سن لیتی ہے. وہ جیسی باہر آ جاتی ہے تو وہ کمال کو دیکھتی ہے اور نازش کو کہ ان دونوں کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ جلدی روحینہ کی طرف بھاگ کے آتی ہے کہ روحینہ کیا ہوا تمہیں؟ تو روحینہ جلدی اٹھ جاتی ہے اور کمال بھی ان کے ساتھ کمرے میں جاتا ہے، اور وہ کمال کو بولتی ہے کہ کوئی بچی کھیل رہی تھی جس کو میں نے ڈانٹا کہ تم یہاں مت کھیلو، لیکن مجھے لگا کہ وہاں سے جو بال آیا تھا وہاں بھی کوئی بچی ہے، لیکن جب میں گئی تو ہاں ایک بچی موجود تھی جس کے پاؤں موجود تھے، لیکن میرا تھوڑا سا دوسرے بچے کی طرف مخاطب ہوتے ہی جب میں نے واپس مڑ کے دیکھا تو وہاں ایک بہت ہی خطرناک شیڈو تھی. تو کمال ہنستا ہے ارے یار یہ تم کیا کہہ رہی ہو، ایسا تو کوئی سین نہیں ہے، یہاں تو بہت سارے لوگ صدیوں سے کام کر رہے ہیں، یہاں تو کوئی سین ایسا نہیں ہے، سالوں سے. خیر روحینہ تھوڑا بہت شرماتی بھی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، کیا مجھے مطلب میرے نظر کا دھوکہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی وہ چیز یا کچھ غلط ہوا. خیر روحینہ جو ہے وہ ایک حقیقت اور کیا کہتے اس کو ایک وہم کے بیچ میں اٹک گئی، یعنی اسے لگا کہ کوئی شیڈو تھی، لیکن جب کمال ہنسنے لگا تو اسے بے یقینہ کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ سمجھ رہے کہ شاید وہ غلط ہے، یعنی کوئی سایہ نہیں تھا، بس وہ ایسی ہی ڈر گئی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ بچی کہاں چلی گئی جس کی طرف روحینہ متوجہ ہوئی تھی، پہلی والی بچی. خیر روحینہ نے سوچا کہ کل جا کے اس کی ماں سے بات کرتی ہوں کہ اگر یہ اس کو نہیں سنبھالا جاتا تو میں یہ فلیٹ چھوڑ دیتی ہوں. تو اسی طرح کچھ دن گزرنے کے بعد دوستو کہانی میں آگے ٹویسٹ آ رہا ہے.
ایک جب روحینہ اپنے 5ویں فلور پہ یا شاید تیسرے فلور پہ جا رہی ہوتی ہے اپنے کمرے میں، تو اسی لفٹ میں جیسے ہی وہ اندر جاتی تو اس میں کمال بھی ہوتا ہے، اور کمال 7ویں فلور پہ اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے، تو کمال بھی اس میں ہوتا ہے، تو کمال تھوڑا بہت اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور تھوڑا سا مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آتا ہے جس کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن آگے سے روحینہ کو کافی غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور غصے میں وہ بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے، اس کی بڑی بڑی آنکھیں، گلابی ہونٹ، چھوٹی ناک، گول مٹول سانولا چہرہ اور کالے خوبصورت گھنگریالے بال. تو وہ جیسے ہی آگے بڑھتی ہے نا، تو لفٹ جیسی وہ تیسرے فلور پہ لفٹ کھولنا چاہتی ہے، تو لفٹ کا بٹن پریس کرنا چاہتی ہے، تو کمال اس سے پہلے اس بٹن کو پریس کرتا ہے اور یہ باہر نکل کے آتی ہے اور لفٹ پھر سے اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب یہ پیچھے دیکھتی تو کمال ہنس رہا ہوتا ہے. ٹو بی کنٹینیوڈ.